अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नादिया नकवी और पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। और आज शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क पाकिस्तान के दूसरी मर्तबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। और एज़ यूजुअल जो हमें हर बार तो खैर नहीं नज़र आया, लेकिन कई बार देखने में आया कि असम्बली में शोरगुल का माहौल रहता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उन्होंने सेम यही इसी चीज़ को रिपीट किया और शोर शराबा रहा असम्बली में और नारेबाजियाँ होती रहीं। अब देखना ये है कि क्या इस सिचुएशन के साथ मुल्क को ये हुकूमत चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। इस हवाले से हमें शाकिर सोलंकी साहब बताएंगे। सर, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि आज कौमी असम्बली में दर हकीकत हुआ क्या था? ज़ाहिर है आज तो वज़ीर आज़म का इलेक्शन था कौमी असम्बली में, और शोर शराबा 3 दिन से 3 दिन इजलास हुआ है, तो 3 दिन से ही शोर शराबा, हंगामा, एहतजाज, नारेबाजी का मुकाबला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, चोर चोर आया। आया के नारे लग रहे हैं। हम्म। तो हमने ये सोचा था पहले, एक ख्याल किया जा रहा था कि शायद पीटीआई के लोग तब्दील हुए होंगे, इनमें कोई बेहतरी आई होगी इनके रवैये में, क्योंकि इन्होंने रगड़ा खाया 9 मई का। 9 मई के बाद इनकी गिरफ्तारियां हुई, छापे हुए, और इनके ज़ाहिर है एक्शन हुआ बड़ा सख्त किस्म का। तो उसके बाद हमने ये सोचा था कि शायद ये कुछ तब्दील हुए होंगे, लेकिन अभी नहीं लग रहा 3 दिन के इजलास से कि इनमें कोई तब्दीली आई है पीटीआई के लोगों में। और क्योंकि जूते दिखाए जा रहे हैं एक दूसरे को, घड़ियाँ दिखाई, चलो घड़ियाँ तो चलता है, एहतजाज में नारेबाजी भी चलती है, शोर शराबा भी चलता है, लेकिन जूता तो नहीं चलता। जूता आज दिखाया गया है तो कल ये मारेंगे भी एक दूसरे को। और दूसरी बात ये कि सिगरेट पिए जा रहे हैं पार्लियामेंट में अंदर। शेर अफजल मरवत साहब सिगरेट दुखा जला के वो पी रहे थे, तो किसी ने मेंबर ने मना किया कि भाई सिगरेट पार्लियामेंट में कैसे पी रहे हैं, पार्लियामेंट के अपने आदाब होते हैं, कोई तकद्दुस होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ अगर मैं पी रहा हूँ, तो उन्होंने कहा स्पीकर बाहर निकाल देंगे। बोला स्पीकर निकाल के तो दिखाएं, इस तरह जवाब दे रहे हैं। तो मतलब एक थोड़ा सा गुंडागर्दी का माहौल हाँ, जो है ऐसा ही है। और दूसरा, नए लोग भी बहुत सारे आए हैं जिनको पार्लियामान के आदाब का पता ही नहीं है कि पार्लियामान के आदाब क्या होते हैं, पार्लियामान का तकद्दुस क्या होता है। पहले हम देखते थे कि गैलरी में, जो गैलरी विजिटर्स गैलरीज होती है, जो मेहमान बैठे होते हैं, तो उसमें बाहर के लोग आते थे, वो बड़े महज़ब अंदाज में मेहमानों की तरह बिहेव करते थे, बैठे होते थे, खामोशी से इजलास देखते थे, सुनते थे, कोई गैलरी से आवाज़ नहीं दे सकता, ये पाबंदी है। लेकिन अब पीटीआई के कारकुनान आ रहे हैं, वो नवाज शरीफ के खिलाफ गैलरी से चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। और नून लीग के कारकुनान आ रहे हैं, वो घड़ी चोर के गैलरी से नारे लगा रहे हैं। स्पीकर ने तो निकाल दिया था। और देखने में भी आ रहा है कि स्पीकर की सुनी भी नहीं जा रही। स्पीकर, जाहिर है स्पीकर के पास बंदूक तो है नहीं, स्पीकर तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है कि सिक्योरिटी वालों को कहेगा कि भाई इसको बाहर निकाल दो। बाकी तो कोई मार तशद्दुद गिरफ्तारी तो नहीं कराएंगे, लेकिन निकलवा देते हैं कि भाई बाहर निकाल दो इसको, मेंबर हो चाहे। कई दफ़ा इस तरह भी हुआ है माजी में कि मेंबर जो कौमी असम्बली का है, जो रुकन है, उसने भी गड़बड़ की है, तो उसको भी निकाल दिया है स्पीकर ने। कई दफ़ा सिक्योरिटी वालों ने उठा के उनको जो है ना बाहर फेंक के आते हैं। तो इस तरह का माहौल पार्लियामान में पहले भी हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ। पीटीआई ने ज्यादा, इस शोर शराबे के साथ, इस माहौल के साथ असम्बली इस तरह से चल सकती है? मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों की राय ये आ रही है कि असम्बली साल भी चली तो बड़ी बात होगी। कुछ लोगों की राय है कि भाई 2-2.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए कोई बंदा नहीं है जो ये कहे कि ये असम्बली कोई 5 साल पूरे करेगी। क्योंकि पीटीआई के, हाँ, जिन्होंने ये हुकूमत बनवाई है उनकी कोशिश होगी, यानी एस्टेब्लिशमेंट, उनकी कोशिश होगी कि असम्बली मुद्दत पूरी करे, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है इस हुकूमत को, इलेक्शन को, ये सारा जिस तरह मैनेज किया है, और जो हुकूमत में आए हैं उनकी भी कोशिश होगी कि असम्बली मुद्दत पूरी करे। लेकिन पीटीआई की कोशिश नहीं होगी। पीटीआई चाहेगी कि
اور ایک اور بات مجھے تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی پارلیمان میں جس طرح کا بیہیو کر رہی ہے، جس طرح کا گند کر رہی ہے، یہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے والی بات ہے نا. تو بے توقیر جان بوجھ کر شاید کیا جا رہا ہے تاکہ پارلیمانی جمہوری نظام پاکستان میں ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے، کوئی صدارتی نظام ہو، کوئی مارشل لا لگے، کوئی اور نظام ہو، لیکن یہ کیونکہ سیاستدانوں کو گندا کرنا ہے نہ، تاکہ لوگوں کی نظروں میں لوگ یہ سمجھے کہ بھائی سیاستدان تو اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو سیاستدانوں سے نفرت کرنے لگے لوگ، سیاستدانوں کو ووٹ نہ دیں، سیاستدانوں کو حملے کریں، سیاستدانوں پہ کوئی جوتے پھینکے سیاستدانوں پر. یہ روایات اسی طرح کے جو کرائی جا رہی ہے، یا جان بوجھ کے کوئی اس کے پیچھے بھی کوئی مجھے کہانی لگ رہی ہے. سر مگر اس طرح سے ہے کہ آپ جب کسی بھی ملک میں جب ایک حکومت چل رہی ہے تو اپوزیشن اور حکومت دونوں جو ہے وہ ایک گاڑی کے 4 پہیے تصور کیے جاتے ہیں. ایک بھی پہیہ نہیں ہے تو گاڑی نہیں چل سکتی. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر آپ کس پہیے کو جو ہے وہ کمزور دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن، حکومت بالکل بھی کسی بھی پوائنٹ پر جا کر دوسرے سے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اب بالکل ایسا ہی ہے، دو پہیے ہی سمجھے یہ گاڑی کے، اپوزیشن اور حکومت. لیکن حکومت کی تو کوشش پہلے بھی رہی تھی. یہ جو اب حکومت ہے یہ عمران خان کے دور میں اپوزیشن تھی، اور پی ٹی آئی جو آج اپوزیشن ہے یہ عمران خان کے دور میں حکومت تھی. تو یہ اپوزیشن جب تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، انہوں نے متعدد بار کوششیں کی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے، عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کسی بھی معاملے پر مذاکرات پہ نہیں آتی تھی. عمران خان صاحب کا رویہ پارلیمان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ پارلیمان میں نہیں آتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھئی میں آتا ہوں تو میرے خلاف یہ نعرے لگاتے ہیں تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے میں جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں آؤں گا. تو پارلیمان کے ساتھ ان کا رویہ اس طرح کا تھا. شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے تو وہ سامنے سے آنے کی بجائے سائیڈ سے کرسیوں کے بیچ میں سے، وزیر اعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے تو وزیر اعظم کرسیوں کے بیچ میں سے لوگوں کی اس طرح جو ٹانگوں کے ساتھ گھسک گھسک کے اپنی نشست پہ جاتے تھے. اب یہ وزیر اعظم کا پروٹوکول تو نہیں ہے نا. تو انہوں نے بہرحال انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس دور میں بھی، ابھی بھی یہ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے چلیں. لیکن پی ٹی آئی لگ ایسا رہا تھا کہ شاید ان کو کوئی بہتر بنا کے ان کو لایا گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا. پی ٹی آئی کی بات سے یاد ہے کہ آج عمر ایوب نے پی ٹی آئی کا مطلب اس حوالے سے رونا رویا کہ کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے، گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. حکومت کوئی ریلیف دینے جا رہی ہے پی ٹی آئی کو؟ میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا، کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں نا، یہ گرفتاریاں تو ان کی ہو رہی ہے نا. گرفتاریاں جو ہوئی ہیں تو زیادہ تر انہی لوگوں کی ہوئی ہیں جن پر الزامات ہیں کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث رہے ہیں. اب ان کے ساتھ تو کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی ریلیف ملے گا. ہاں، یہ احتجاج کریں گے ایوان میں، حکومت کو تنگ کریں گے، کوئی قانون سازی ہو رہی ہوگی، کوئی فرض کریں کورم کبھی پورا نہیں ہے. ویسے تو ایک بندہ بھی بیٹھا ہو پارلیمنٹ میں تو اجلاس چل سکتا ہے، کاروائی چل سکتی ہے. 2 بندے بھی بیٹھے ہوں کاروائی چل سکتی ہے. لیکن جب تک یہ کاروائی تب تک چل سکتی ہے جب تک کوئی کورم کی نشاندہی نہیں کرتا. کورم 86 ارکان کا کورم ہوتا ہے. اب اگر 86 ارکان سے کم ہوں گے جس دن حکومت کے بندے، تو پی ٹی آئی والے کورم توڑ دیں گے، تو پھر حکومت قانون سازی نہیں کر پائے گی. آپ اگر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گرفتاری کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلی بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے، کیا وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے؟ اس وقت وہ پاکستان میں کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو کیا پہلی گرفتاری ان کی ہوگی؟ بہت سارے ارکان قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. وزیر اعلیٰ بھی بنا ہوا ہے وہ جو کے پی کے ہیں، آپ کے علی امین گنڈاپور صاحب، علی امین گنڈاپور. لیکن میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور کو بھی رعایت نہیں ملے گی. وہ بھی، اگر الزام تو ہے ان پہ کہ یہ ملوث ہے، اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ملوث ہے، تو میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈاپور بھی گرفتار ہوگا، چاہے وزیر اعلیٰ ہو. اور کیونکہ فوج جو ہے نا، فوج نے کلیئر کر دیا ہے، بالکل سب کو یہ پیغام دے دیا ہے، میسج دے دیا ہے کہ بھئی 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث لوگ ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی.
کیونکہ اگر ان کے ساتھ آج رعایت برتی جائے گی تو پھر یہ دوبارہ بھی اسی طرح کا ہی حملہ کر سکتے ہیں. اور یہ 9 مئی کے واقعہ صرف حملہ نہیں تھا نا، یہ کوئی جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں تھا صرف، یا کور کمانڈر کا گھر نہیں جلایا گیا تھا، یا جناح ہاؤس صرف نہیں جلایا گیا تھا. یہ بغاوت کرانے کی کوشش کی گئی تھی فوج میں، فوج کے اندر بغاوت ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. اس میں فوج کے اپنے بندے بھی ظاہر ملوث تھے، اور ان کا بھی صفایا کیا گیا. کوئی 300-350 فوجی افسران جو ہیں ان کو فارغ کیا گیا تھا، یہ بھی خبریں آئی تھی. تو جب فوج کو، یا وہ کون سی خاتون تھی سید جو گرفتار ہوئی تھی، نہیں سید جو پی ٹی آئی کی جو تھی، بخاری، ہاں، تو وہ تو فوجی گھرانے کی تھی. سلمان شاہ کی جو بیٹی ہے تو وہ تو فوجی گھرانے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی. یعنی فوجیوں کے اولادیں اگر ملوث تھیں تو ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی رعایت نہیں ملی. تو یہ سویلین کو کہاں سے کیسے رعایت مل سکتی ہے؟ نہیں تو اس معاملے کا واحد حل جو ہے وہ گرفتاریاں ہی کیوں رہ گئی؟ اس معاملے کو کہاں کسی نوٹ پہ جا کے سم اپ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، گرفتاریاں تو ظاہر ہے، گرفتاری تو ہوگی، عدالتوں میں پیش کرنا ہوگا، یا ان کا ٹرائل ہوگا، ان کو سزائیں ہوں گی. تو بہت ساروں کو کا ٹرائل تو چل رہا ہے، لیکن بہت سارے پھر عدالتوں سے ریلیف لے کے آ جاتے ہیں. لیکن فوج نہیں چھوڑے گی، میرا نہیں خیال، میری انفارمیشن بھی یہی ہے کہ فوج نے طے کیا ہوا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی ایک بندے کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاکر سنگی صاحب آپ کے وقت کا. اور دیکھو کون آیا، شیر آیا، چور آیا، ان سب نعروں کے ساتھ، اس رویے کے ساتھ اسمبلی اور حکومت آخرکار کب تک چل سکے گی؟ اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے. یہ جو اسمبلی ہے یہ اپنی 1 سال کی مدت پوری کرے گی، 2 سال یا پھر 5 سال، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن آلدو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر یہ ایک بہت بیڈ امپریشن جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے. تو پاکستان کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ نادیہ نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.